أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبہ آیت نمبر 100. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اصلاح عقائد سے متعلق 24 دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. آج کا یہ درس 25واں درس ہے، جس میں صحابہ کرام کی تعریف، ان کے فضائل، ان سے محبت کا واجب ہونا اور ان کے آپسی اختلافات پر خاموشی اختیار کرنے کا لازم ہونا، اس سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. اور در حقیقت یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اس وقت بعض دشمنان اسلام کی جانب سے اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی توہین بھی لازم آ رہی ہے، اور جو لوگ توہین کر رہے ہیں ان کا ایمان اور عقیدہ بھی فاسد اور تباہ و برباد ہو رہا ہے. صحابہ کرام ہمارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یا ہم تک اسلام پہنچانے کے وہ وسائل اور ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی صحیح تعبیر، اسلام کی سچی شکل اور اسلام کی مکمل تعبیر ہم تک پہنچی ہے. صحابہ کرام نے نہ پہننے اوڑھنے کا خیال کیا، اور اسی طریقے سے نہ اپنے کھانے پینے کا کوئی خیال رہا. ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے اوپر اس بات کو ضروری سمجھا کہ دین کی ترجمانی کر جائیں، بھوکے اور پیاسے رہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے اور پیدل سفر کیا، اور نہ جانے کون کون سی مشکلات برداشت کی، لیکن دین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، اس بات کو صحابہ کرام نے قطعاً برداشت نہیں کیا. تو سب سے پہلی چیز آج کے درس میں یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ صحابی رسول کس کو کہا جاتا ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ملا ہو، اور اسی اسلام اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، یہ صحابی رسول ہے. اس سلسلے میں بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جن کا درجہ آج کل کے بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے ولی اور بعد کے ادوار میں آنے والے تابعین، تبع تابعین اور محدثین کرام، ان سب سے کہیں زیادہ اونچا ہے. اگر وہ صحابی رسول ایسے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حجۃ الوداع کے خطبے میں دور سے دیکھ لیا ہو اور آپ کی بات سن لی ہو اسلام کی حالت میں، اور اسی اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہو، اگرچہ آپ سے روبرو بالمشافہ ملاقات کا شرف حاصل نہ رہا ہو، تو بھی وہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا درجہ تمام کی تمام انسانیت اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین درجہ ہے، جس پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے آپ سے اسلام اور ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، یہ صحابی رسول کا مختصر سا تعارف ہے. اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کی محبت کو اپنے اوپر واجب سمجھیں، ان سے دوستی رکھنا، ان سے موالات رکھنا اور ان سے الفت کا اظہار کرنا یہ ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ خیر القرون کے
رہنے والے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد آنے والے ہیں، پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ تو یہ خیر القرون کے اصحاب تھے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے امت اسلامیہ کے افضل ترین لوگ اور چیدہ لوگ یہ صحابہ اکرام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ اور انبیاء اکرام کے بعد ان کا درجہ سب سے اونچا تھا۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت کا اظہار کریں، ان سے رضامندی کا اظہار کریں، اور ان کو ان کی قدر و منزلت کے لحاظ سے ان کا مقام عطا کریں اور اس مقام کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ان سے محبت کرنا دین اور ایمان اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا، ان پر تنقیدیں کرنا، ان کے اوپر تنقید کرنے کے بہانے تلاش کرنا، ان پر انگلیاں اٹھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کفر اور طغیان ہیں، اور جس نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ان کے بارے میں طعن کرنا یقینی بات ہے، دین پر طعن ہے اور اسلام پر طعن ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول پر طعن ہے، کیونکہ وہ صحابہ جن کا انتخاب اللہ رب العالمین کی مرضی سے عمل میں آیا، اللہ رب العالمین نے جن صحابہ کرام کو ایمان کی توفیق دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی، اگر ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو گویا اللہ کے انتخاب پر، اللہ کی توفیق پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کو اپنا ساتھی باقی رکھا، جن سے مشورہ کیا، اگر ہم ان پر تنقید کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر تنقید کر رہے ہیں۔ لہذا صحابہ اکرام پر تنقید کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے مقام کو سمجھیں، ان کو برا بھلا کہنے سے بچیں، اور اسی طریقے سے ان کے مقام اور فضیلت کو پڑھیں، ان کی سیرت سے عبرت حاصل کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ یہ سارے کے سارے حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا اور ان سے الفت اور محبت کا اظہار کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین نے 18 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی، اور اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی نیتوں کے نتیجے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کے اور اخلاص کے نتیجے میں ان کے اوپر سکونت نازل فرمائی، اور ان کے لیے عن قریب فتح کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جس راستے کو اپنانے والوں پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا۔ اس آیت کریمہ کے سب سے زیادہ مستحق صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ صحیح راستے کو اختیار کر کے اللہ کی نعمتوں کو بھی حاصل کیا اور اللہ رب العالمین کے دین کا حق ادا کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام مومنوں کے درجے میں اول نمبر پر آنے والے مومن ہیں، اس وجہ سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد عام مومنوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا تزکیہ فرمایا ہے، اور ان سے محبت کرنے اور ان سے الفت رکھنے،
ان سے دوستی رکھنے کو ایمان کا جز قرار دیا ہے اور یہ صفت مومنوں کی صفت قرار دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں جو صحابہ اکرام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، ان کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور رسول ہونا اتنا عظیم مقام ہے کہ اتنا ہی کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ختم کر دیا، لیکن آپ کے ساتھیوں کی تعریف کے پل باندھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے صحابہ کرام کے درمیان کہ کسی کو اس فضیلت سے خارج کر دیا جائے اور اپنی مرضی اور ہوا پرستی کے مطابق کسی کو اس میں داخل کر دیا جائے۔ فرمایا والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار پر شدید ہیں، سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے یہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو تلاش کرنے والے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے سروں پر، پیشانیوں پر سجدے کے آثار ہیں، اور ان کی یہ مثال صرف قرآن مجید میں بیان نہیں کی جا رہی بلکہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کی یہ مثال تورات میں اور انجیل میں بھی ذکر کی گئی کہ یہ اس طرح کا زرع، ایسے پودے سے یا اکھوے سے ان کی مثال دی گئی کہ اکھوا زمین میں لگایا گیا اور اس کے بعد وہ مضبوط ہوا اور موٹا ہو گیا اور اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسان کو خوش کرنے لگا تاکہ کافروں کو چڑھائے اور کافروں کو ان کی حقیقت بتائے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں ایک اکھوے سے دی ہے، جس میں دھیرے دھیرے پو پھٹتی ہے، پودا نکلتا ہے، وہ پودا دھیرے دھیرے تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے 23 سالہ دور نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے دھیرے دھیرے ایک مضبوط اور تناور درخت جو کہ اسلام کا درخت تھا اس کی شکل اختیار کر کے اسلام کی مکمل تعبیرات ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں سے اور اعمال صالحہ کو انجام دینے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان سے اپنے معاملات میں آپ مشورہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے نرم پہلو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 215 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ اپنے بازوؤں کو ان لوگوں کے لیے نرم رکھیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مومنوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، جیسا کہ شروع میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لانے والے، چاہے
وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان لوگوں کے بارے میں مہاجرین مقدم ہیں اس میں، جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی پیروکاری کی اور ان سے اللہ رب العالمین راضی ہوا۔ یہاں بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے اس رضامندی کے نتیجے میں ان کے لیے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات اور ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں ہم سے ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام سے متعلق بہت سارے مواقف جو قرآن و سنت میں ملتے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر کر دینا مناسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو ترمذی کی حسن حدیث ہے، اس میں فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ فرمایا عن قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج کے دن میں جس طریقے کو اختیار کرتا ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے والے فرقے ناجیہ کے حامل ہیں اور جنتی ہیں، بقیہ سارے کے سارے دوزخی ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیروی میں صحابہ کرام کی پیروی کو داخل رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی صحیح روایت ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو اسوہ اور نمونہ پکڑنا ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے، جو وفات پا چکے۔ اور اس سے مراد فرمایا اولئک اصحاب محمد، اس سے مراد جو گزر چکے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ افضل تھے اس امت اسلامیہ کے، دلوں کے سب سے زیادہ صاف تھے اور علم کے سب سے زیادہ گہرے تھے، سب سے کم تکلف کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کی دوستی کے لیے منتخب فرمایا تھا اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی کیفیت کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ جن کے بارے میں میں یہاں پر یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں ان کو درباری مولوی بھی قرار دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر مستشرقین کے بڑے بڑے لیڈران تنقید کرتے کرتے دنیا سے ہلاک ہو گئے، اور جاتے جاتے اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے عبرت کے نشانات چھوڑے کہ ساری دنیا ان کو یاد کرتی رہے اور ان پر لعنت بھیجتی رہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو تسلیم کرتی رہے۔ یہ ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم صحبت اور قلیل مدت کی صحبت کے باوجود زیادہ روایتیں نقل کی ہیں، لیکن جس کے دل میں بھی نفاق ہوتا ہے وہ کہیں ان کو غیر فقیہ قرار دیتا ہے، کہیں ان کو درباری مولوی کہتا ہے، جبکہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر، جب کوئی صحابی رسول موجود نہیں تھا، سب اپنے کام میں مشغول تھے، اور بھوک اور پیاس کے نتیجے میں یہ عظیم صحابی رسول، یہ فقیہ ملت، یہ فقیہ امت، یہ صحابہ کرام کے درمیان رہنے والا فقیہ اسلام، اس نے اس صحبت کو ترک کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں سمجھا۔ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب صحابہ کرام تہجد اور صلاۃ فجر کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے تو یہ ان کے سامنے بھوکوں اور پیاسوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی احادیث ذکر کیا کرتے تھے تاکہ ان کی بھوک مٹ سکے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے، غشی کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔
لیکن صحبت نبی کو چھوڑ دیں, صفہ کے چبوترے کو چھوڑ کر کے علم جو حاصل کر رہے ہیں اس پر کسی انداز کی آنچ آ جائے یا کوئی کمی واقع ہو جائے, یہ ان کو گوارا نہیں تھا. اور نتیجہ وہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کون ہے جو آ کر کے اپنی چادر پھیلائے, میں اس کو ایسا علم دے دوں کہ پھر اس سے بھلایا نہ جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا, اپنی چادر پھیلائی, آپ نے مجھ کو دعا فرمائی اور وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کے بعد سے کبھی بھی سنت رسول کا کوئی معاملہ میرے ذہن سے نکلا نہیں, بلکہ اس کی پوری فقاہت اور اس کا پورا علم اور اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لینے اور یاد کر لینے کی صلاحیت اللہ رب العالمین کی جانب سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض کر دی گئی. تو جو لوگ ان پر تنقیدیں کرتے ہیں یقیناً وہ منافق ہیں, اور اگر اس پر وہ باقی رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ ملت اسلامیہ سے اور ایمان کی دولت سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ان کو توبہ کرنی چاہیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت 70 من اہل الصفہ, میں نے صفہ کے چبوترے پر تقریباً 70 ایسے صحابہ کرام کو پایا. ما منہم رجل علیہ رداء, میں نے ان میں سے ایسے افراد بھی دیکھے جن کے پاس چادر تھی, صرف چادر تھی, یا تو چادر میں ان کا تہبند تھا یا اوپر اوڑھنے کی چادر تھی. اس چادر کو وہ اس طریقے سے اپنی گردنوں پر باندھ لیا کرتے تھے کہ وہ ان کی پنڈلیوں کے آدھے حصے تک پہنچ جائے, اور کچھ ایسے تھے جو اس کو سمیٹ کر کے باندھ لیا کرتے تھے اس خدشے سے, اس ڈر سے کہ کہیں ان کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے. یعنی یہ 70 صحابہ کرام جو افضل ترین مقام رکھتے تھے علم کے حصول میں, اور اسلام کی پہلی یونیورسٹی سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحیح بخاری کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ ان میں سے 70 کم از کم ایسے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی, اگر اپنے کندھے پر ڈالتے تھے تو پنڈلیاں کھل جاتی تھیں, اور شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اس کو باندھا کرتے تھے تو ایسی صورت میں کندھا کھل جایا کرتا تھا. ایسے صحابہ اکرام جو پیبند لگا کر کے کپڑے پہنتے ہوں, اس انداز کی عظمت, لیکن دین پر آنچ نہ آنے دیں, ان کے اوپر تنقیدیں کی جائیں, یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا احدا من اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا کہ میرے ساتھیوں کو, صحابہ اکرام کو گالیاں مت دیا کرو, کیونکہ تم میں سے کوئی ایک شخص اگر احد پہاڑی کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے ساتھیوں کے ایک مد یا نصف, آدھے مد صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا, حاکم کی روایت ہے اور امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا, فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابا, کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے ایسے ساتھی منتخب فرمائے جن میں میرے وزراء اور میرے مددگار بنائے, جو ان کے اوپر برائی بھلائی پیش کرے گا, ان کو گالیاں دے گا, فعلیہ لعنت اللہ, تو اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اور میں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کی یہ لعنت ہی ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو اس انداز کا پروپیگنڈا کر کے اسلام کی اصولوں, اسلام کے اصولوں, اسلام کی بنیادوں اور اسلام کے اصل مرجع اور ہمارے پیارے حبیب کے محبوبوں اور ان کے دوستوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس سے بچنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں ان کی وارد ہوئی ہیں. ان میں سے ایک فضیلت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان انصار صحابہ اکرام سے محبت کرے، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ انسان انصار صحابہ اکرام سے بغض رکھے۔ اس کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا، اگرچہ یہاں انصاری صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس میں سارے کے سارے صحابہ اکرام یقیناً داخل ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی موالات اور دنیا میں ان کی کامیابی اور دنیا میں ان کے غلبے اور ان کی بہتر محبت اور محبت کی دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں، دین اسلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر غلبہ ملے گا۔ تو صحابہ اکرام سے محبت رکھنا، ان سے موالات کا اظہار کرنا، یہ دنیا کی کامیابی اور دنیا میں اللہ رب العالمین کی مدد اور دنیا میں غلبے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے موالات کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ان سے محبت کرتے ہیں، ان ایمان لانے والوں میں صحابہ کرام سب سے پہلے ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کی ٹولی، اللہ رب العالمین کا گروہ یہی غالب رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام سے محبت کے ثمرات میں آخرت کے اندر ملنے والے ثمرات سے متعلق اس بات کو بھی ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ ان سے محبت کرنا ان کے ساتھ آخرت میں جمع ہونے کے مرادف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی صحبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آخرت میں چاہتے ہیں تو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ محبت کے بغیر ان سے ان کی معیت اور ان کی صحبت آخرت میں نہیں ملنے والی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ رب العالمین سے اور اسی طرح سے ابو بکر و عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کا باقاعدہ اظہار کرتے تھے اور قربت اختیار کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور ان کے اعمال اور ان کے جو فیصلے ہوتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ ہوگے قیامت میں جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور یہ بات ہم کو سب سے زیادہ خوش کرتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں جن لوگوں کے ساتھ ہم کو آخرت میں رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں انس بن مالک کہ فانا احب النبی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے، عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میں آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان لوگوں کے مقام اور عظمت کو نہیں پایا اور ان لوگوں کے برابر میں عمل نہیں کر سکا، لیکن محبت کے نتیجے میں میں ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں صحبت کا مستحق قرار پاؤں گا۔ تو یہ چند دلائل ہیں، چند حقائق ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں۔ چند آیات آپ کے سامنے مزید ذکر کر دی جائیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 18 جو شروع میں گزر چکی، اس میں اللہ رب العالمین نے تحت شجرہ یعنی درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے 10 تک، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم
کہ فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اور ان لوگوں کے لیے یہ فے کا مال ہے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے خود کتنی ہی زیادہ سخت حاجت اور ضرورت ہو، کتنی ہی تنگی کی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن یہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور آگے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے لیے یہ مال فے ہے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی بعد میں آنے والے ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھتے ہیں، چہ جائے کہ ان کے اوپر لعن طعن کر کے اپنے ایمان کو برباد کریں۔ تو فرمایا ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ان کو بھی بخش دے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈالنا، کسی انداز کا بغض و حسد اور کینہ نہ ڈالنا ایمانداروں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ آیات یا یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کی تعریف پر مبنی ہے، اور اسی طرح سے انصار و مہاجرین کی تعریف پر، اہل بدر کی تعریف پر، بیعت الرضوان کی تعریف پر جو اس میں شامل ہوئے، اور جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان لوگوں کی تعریف پر مبنی ہے، اور اسی طرح سے جن لوگوں کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے ان سب کی تعریف پر یہ دلائل دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد جو لوگ آئے اور ان لوگوں نے اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کے لیے استغفار کیا صحابہ کرام میں سے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بشارت بھی دی ہے، ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کسی انداز کا غل اور کسی انداز کا کینہ ایمان والوں کے بارے میں نہ رہے۔ یہ کینہ نہ ہونے کی دعا کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام پر کوئی بھی تنقید کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے یہ آیات اور اس کے علاوہ بے شمار آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اظہار کریں، اور ان کو جنت کی جو بشارت دی گئی اور اس بشارت کے لیے ان کو عظیم کامیابی کی خوشخبری دی گئی اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، ان کی تعریف کریں اور ان کی صفات کا تذکرہ کر کے ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کے جود و کرم کا تذکرہ کریں، اور اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کا اظہار کریں اور ان تمام کے تمام اوصاف کو اختیار کریں جو اوصاف صحابہ کرام نے اختیار کر کے اتنا اونچا مقام پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے۔ چند احادیث کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنم میں کوئی بھی ان میں سے داخل نہیں ہوگا جس نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کر لی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے سے روکا۔ ہماری ایک ذمہ داری صحابہ کرام کے حقوق سے متعلق یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات اگر کچھ واقع ہوئے ہیں اجتہادی بنیادوں پر
یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بشر ہونے کی حیثیت سے اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کو جن تعبیرات کے تحت ہم ذکر کرتے ہیں وہ قطعاً وہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اختلاف صرف اس وجہ سے تھا کہ دونوں کے دونوں فریق حق پر تھے، ایک حق کو کسی دوسرے طریقے سے پانا جاتا تھا اور دوسرا حق کے لیے کسی دوسرے طریقے سے سرکردہ تھا، تو سارے کے سارے صحابہ کرام اختلاف کے باوجود حق پر تھے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اختلافات کو ہوا نہ دیں اور ان کے اختلافات پر خاموشی اختیار کریں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں اس بات کو جانا ہے تاریخ کی کتابوں کے ذریعے سے، اور ان دلائل جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے کہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے منتخب کردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، امت کے منتخب کردہ افراد اور گروہ میں شامل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ہدایت کی سب سے بڑی علامت رکھنے والے، اور اسی طریقے سے ہدایت کا راستہ دکھانے والے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کا جو حق تھا اس حق کو ادا کر کے جہاد انجام دیا، ساری کی ساری آزمائشوں اور مشکلات کو برداشت کیا اور ساری کی ساری مشکلات کو برداشت کر کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ لہذا ان کو جو بھی گالیاں دیتا ہے یا ان میں سے جس کے اوپر بھی کوئی تنقید کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات کی سب سے بری مخلوق ہے، سب سے برے افراد ہیں، کیونکہ ان سے دشمنی رکھنا دین سے دشمنی ہے۔ ان کو کافر قرار دینا گویا ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم دین کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کو کافر کہنا یا ان کے مرتد ہونے کا اعتقاد رکھنا یا ان کے اوپر کفر کا اتہام یا دین سے پھر جانے کا اتہام لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ایمان کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دیتی ہیں۔ صحیحین میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ روایت شروع میں ذکر کی گئی کہ میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دیا کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑی کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عدالت کا، ان کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھیں، ان سے رضامندی کا اظہار کریں اور جو کچھ اختلافات ان کے درمیان تھے اس پر خاموشی اختیار کریں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کو کھودیں نہ، اور اس میں ضرورت سے زیادہ پڑھ کر کے اس کو ہوا دینے کی کوشش نہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین کا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اسلام کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے والے بعض اقوال کے مطابق 5ویں خلیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں، چالو خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ عدل و انصاف والا دور اس دنیا نے ان کے عہد خلافت میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اولئک قوم، یہ صحابہ کرام اس قوم کے مالک ہیں، اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، طہر اللہ، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے، جن کے خون کے ذریعے سے ہمارے جانوں کو محفوظ کیا ہے، یعنی انہوں نے جہاد کر کے دین کے نام پر قربانیاں پیش کر کے ہمارے دین کو محفوظ کرنے کی قربانی اور ایثار پیش کیا۔ لہذا ہم اپنی زبانوں کو، ان کی عزت و آبرو کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اپنی زبانوں پر ان کی تعریف جاری رکھیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا، جس میں سارے کے سارے صحابہ کرام شامل ہیں، یہ واجب ہے، اور ان کو ان کے مقام پر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس مقام کے وہ مستحق ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اعتقاد سے متعلق ہم ہوا پرستی اور تعصب کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ تعصب اختیار کرنا، ہوا پرستی کی بنیاد پر ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا یا ان میں سے ادنا
یا اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی رسول میں سے کسی کے لیے بھی ذرا سی تنقید یا اپنے دل میں ذرا سا کینہ رکھنا یہ حقیقت میں دین سے بغاوت ہے اور حد سے تجاوز ہے اور دین کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے اور صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو لوگ تنقیدیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ حد سے تجاوز کر گئے، اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں، تو ہم ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔